السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھنے والے سیرت مصطفیٰ کا پڑھیں گے پیج نمبر 511 سے وفد فضا سے پڑھیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پر نیا تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا ہوتا ہے کہ ہماری نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وفد فضا، یہ لوگ عیینہ بن حصن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقہ کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ممبر پر دعا فرما دی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی اور لگاتار 1 ہفتے تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسری جمعہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوپائی ہلاک ہونے لگے اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے سے منقطع ہو گئے، لہٰذا دعا فرما دیجیے کہ یہ بارش پہاڑوں سے برسے اور کھیتیوں بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ وفد بنی مرہ، اس وفد میں بنی مرہ کے 13 آدمی مدینہ آئے تھے۔ ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت اور باران رحمت کی دعا کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہم اسقہم الغیث، اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفظ کے طور پر عطا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار حارث بن عوف رضی اللہ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اس وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر مدینہ میں بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔ وفد بنی البکا، اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے جو 100 برس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھرا دیں۔ ان کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا دیا اور ان کو چند بکریاں بھی عطا فرمائیں اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دی۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کی دیار میں جب بھی قحط اور فقر و فاقہ کی بلا آئے تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط اور بھکمری کی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ وفد بنی کنانہ، اس وفد کے امیر کاروں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب لوگ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا۔ لیکن ان کی بہنوں نے بھی صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ
ہو کر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے، اور پھر اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، پھر آخر عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں شہر مشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی ہلال، اس وفد کے لوگوں نے بھی دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دندناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں، یہ اطمینان کے ساتھ اپنے خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے۔ جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازرا شفقت ان کے سر اور چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس وقت دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا۔ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ وفد زمام بن ثعلبہ، یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے بن کر بارگاہ رسالت میں آئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز آدمی تھے۔ مسجد نبی میں پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا، پھر لوگوں کو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی چھو تکیے لگا کر بیٹھے ہیں ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ صاحب نے کہا کہ عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو۔ پھر حسب ذیل مقام ہوا۔ زمام بن ثعلبہ، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے، یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ زمام بن ثعلبہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ زمام بن ثعلبہ، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ میرے قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور سارے قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کی تمام بتوں یعنی لات و عزیٰ اور منات و ہبل اور کو برا بھلا کہنے لگے، اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سے چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ کے بیٹے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا، ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کوڑ اور جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر طیش میں آ گئے اور تڑپ کر فرمایا کہ اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ جو ہر نفع و نقصان کا مالک ہے، اس نے اپنا ایک رسول بھیجا اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے
تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کے بارے میں حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کو پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلے میں ایک مسجد بنا لی اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ وفد بلیون یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو رویفع رضی اللہ عنہ جو پہلے ہی مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو رویفع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام ابو الطیف تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کو بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ پھر ابو الطیف رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک، اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ وفد تجیب یہ 13 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان لوگوں کو اس کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس مال و زکوٰۃ کو اپنے وطن میں لے کر جاؤ اور وہاں کے فقراء اور مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وطن کے فقراء اور مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کے حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو ہم تشریح ہوگی۔ اگر اچھے لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے چینل اس پر بیل آئیکن بتا دیں۔ ہمیں انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ